السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت کی ایک جھلک دیکھی، اور پھر یہ بھی جانا کہ آپ امور سلطنت کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گائے حاضر ہوا کرتے تھے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ کو اس میں ذات باری تعالیٰ کی تلقین کی۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آپ کو اشغال اویسیہ کی تعلیم دی۔ اسی تعلیم و تربیت میں آپ شیخ عبدالرزاق کاشانی رحمت اللہ علیہ سے اور امیر کبیر میر سید علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ انہی سب امور کی بنیاد پر آپ میں آتش عشق نے جوش مارا اور آپ وصل الہی کی راہ میں گامزن ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن امور بادشاہت مخل ہو رہے تھے کہ 10 برس کی حکومت مکمل ہونے کے بعد رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اشرف، تخت و تاج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور وصل الہی پر آمادہ ہو جاؤ، ملک ہندوستان کے سفر کا عزم کرو۔ وہاں شیخ علاء الحق الدین گنج نبات ابن سعد لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے منتظر تھے۔ اتنا سننا تھا کہ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، 27 رمضان المبارک کی صبح کو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ والدہ، مجھے ایسا حکم الہی ہوا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو کہ شیخ المشائخ حضرت خواجہ احمد یزوی رحمت اللہ علیہ، جو ترکی کے اکابر اولیاء میں سے ہیں اور جو سلسلہ یزویہ کے بانی ہیں، ان کی اولاد میں سے تھی، فرماتی ہیں کہ میرے جد امجد حضرت خواجہ احمد یزوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے خواب میں بشارت دی تھی کہ تیرے فرزند اشرف ایک آفاق کو فیضیاب کرے گا، اور اسی وقت کا میں منتظر تھی۔ ان کی دعا آج رنگ لائی، لہذا میں آپ کو اجازت
بھیجتی ہوں۔ جب والدہ سے اجازت ملتی ہے تو آپ اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کو کی تاج پوشی فرماتے ہیں اور سلطنت کے تمام امور ان کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو والدہ اجازت مرحمت فرماتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ بیٹا جب جاؤ تو قدم و حشم کے ساتھ جانا، تاکہ میں یہ محسوس کروں میرا بیٹا کسی معرکہ میں شرکت کرنے کی غرض سے جا رہا ہے۔ بہرحال مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر فوجی لشکر کے ساتھ سمنان سے روانہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سمنان کی سرحد پر آتے ہیں آپ واپس اپنے لشکر کو جانے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ لشکر واپس ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ دو ساتھی ایسے تھے جن میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا۔ وہ آپ پر ایسے فدا ہوئے کہ آپ نے کئی بار کہا، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ ان کو ساتھ لیتے ہیں، اور چونکہ آپ کا ذوق شاعری تھا اس لیے آپ شعر و شاعری کہتے ہوئے ایک نظم بھی لکھ دیتے ہیں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترک سلطنت گیر ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، ترک دنیا گیر تا سلطان شوی محرم راز با جانا سبھی، کہ دنیا داری کو چھوڑ دو تو تم سلطان بن جاؤ گے۔ تو حضرات گرامی، آپ اپنے دونوں مصاحبین کے ساتھ سمرقند کا رخ کرتے ہیں۔ سمرقند پہنچتے ہیں، وہاں ایک مجذوب درویش سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ درویش اپنی پیشانی کو آپ کی پیشانی سے مس کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو آپ پر جذبی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ مشرق کی جانب سفر کرو، اور دونوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے وہ دونوں ساتھی بھی آپ کے ساتھ سفر پر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں کسی فقیر سے ملاقات ہوتی ہے، اپنی ٹھکرائی ہوئی سلطنت کی ایک یادگار اپنے گھوڑے کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور پیدل روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے پیدل چلنے پر وہ ساتھی بھی پیدل چلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ خود پریشانہ ماحول میں چلتے جا رہے ہیں، اور جب شب میں ٹھہرتے ہیں تو وہ دو ساتھی بھی ساتھ میں ٹھہرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ حسب معمول وضو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، پھر عازم سفر ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں مصاحبین کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقیر کو کسی مصاحب سے کیا واسطہ۔ اسی طرح آپ سفر کرتے کرتے اوج شریف پہنچ جاتے ہیں۔ آگے کے لیے آپ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اس بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات دارالعلوم جائز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیان پسند آئے تو لائک، فارورڈ اور شیئر کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔